آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں۔ عمران خان نے مشروط پیشکش کر دی ہے اپنے استعفے کی، یہ کہا کہ قوم کی لوٹی ہوئی دولت کو واپس کیا جائے اور اس کے بعد میں چلا جاؤں گا، میں استعفیٰ دے دوں گا۔ ضمیر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، جو رپورٹ ہوا کہ وزیراعظم نے مشروط استعفے کی پیشکش کی ہے، کیا یہ سمجھا جائے پی ڈی ایم جن مقاصد کو لے کر چلی تھی اس کی جانب ہی بڑھ رہی ہے اور حکومت کو کمزور کر چکی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو سیاست ہے نا، پاکستان کی سیاست آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہے میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، ٹی وی چینلز کے ذریعے کہ جناب یہ عمران خان اور پی ڈی ایم کی لڑائی ہے اور ان کے ارد گرد گھوم رہی ہے، لیکن حقیقت میں پاکستان کی جو سیاست ہے نا وہ اس کے مسائل کچھ اور ہیں، اس میں کچھ انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ بڑے انٹرسٹڈ ہیں، تو جو آپ کو میڈیا پہ نظر آ رہا ہے بات ویسی ہے نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ صرف پبلک کی کنزمپشن کے لیے کر رہے ہیں، اصل بات وہ نہیں کر رہے۔ اور پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی صرف اپنی جو کانسٹیچوئنسی ہے یا اپنی پارٹی کے لوگ ہیں وہ ان کی کنزمپشن کے لیے بات کر، کوئی بھی صحیح بات نہیں کر رہا اور میڈیا بھی صحیح بات نہیں کر رہا، کیونکہ میڈیا پاکستان میں اب اتنا انڈیپینڈنٹ ہے نہیں ہے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو بھی بات کر رہے ہیں کہ جناب میں مشروط طور پہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں، تو یہ پریشر جو ہے وہ ان پر پی ڈی ایم کا پریشر نہیں ہے، پریشر ان پر جو ہے وہ کہیں اور سے ہے، اور بالکل ہے ان پہ پریشر، کیونکہ وہ ڈیلیور کچھ نہیں کر سکے۔ عمران خان صاحب نے شور مچانا شروع کر دیا ہے، یعنی وہ خود حکومت میں ہیں اور ان کو پتہ نہیں کس سے خطرہ ہے، تو ایک انجانا خوف ہے۔ بظاہر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، بہت سے لوگ کہتے ہیں ایک تھی پی ڈی ایم اور وزراء حضرات کہتے ہیں پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، تو یہ اب ان کو بتانا چاہیے کہ اگر پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے تو وہ کون سی طاقت ہے جس سے آپ اتنے خوفزدہ ہیں کہ آپ سینٹ کے الیکشن سے پہلے وزیر اعظم صاحب خود جو ہیں وہ شور مچا رہے ہیں کہ لٹ گئے، برباد ہو گئے، پتہ نہیں کس سے خوفزدہ ہیں۔ ان کو بتانا چاہیے وہ کس سے خوفزدہ ہیں۔ ایسا موقع پہلے کبھی آیا پاکستان کی تاریخ میں سوائے آمریتوں کو چھوڑ دیں کہ کوئی بھی صحیح بات نہیں کر رہا، اور میڈیا کے بھی ایک دو کو آؤٹ سے پہلے ٹھیک ٹھاک بات کرتے تھے، اب وہ بھی کم سے کم بات کر رہے ہیں، تو اصل بات ہے کیا جو نہیں کر رہا کوئی بھی؟ بہت کو خوفناک بات ہے۔ نظامی صاحب دیکھیں، آپ کا تو خیر بہت زیادہ تجربہ ہے میرے سے، لیکن میرا خیال ہے کہ جب میں نے صحافت شروع کی تھی تو جنرل ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ تھی، لیکن اس وقت بھی ہم بات تو ہر قسم کی کر لیا کرتے تھے۔ پھر پرویز مشرف صاحب کی ڈکٹیٹرشپ آئی تو ہم ہر قسم کی بات کر لیا کرتے تھے، اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا تھا۔ آپ کو پتا ہے ضیاء الحق کے دور میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا، لیکن جو صورتحال آج کل ہے نا پاکستان میں 1.5-2 سال سے، کہ نہ اپوزیشن جو ہے وہ صحیح بات بتا رہی ہے، نہ حکومت صحیح بات بتا رہی ہے، اور میڈیا بھی ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مثلا جو مجھے پتا ہے، میں اگر وہ آپ کے ٹی وی چینل پہ بیان کر دوں تو کل کو جو متاثرین ہیں اس پروگرام سے، جو لوگ متاثر ہوں گے وہ کہیں گے اس کا ثبوت لے کے آؤ، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ تو وہ جو ہے نا، اب تجزیہ جو ہوتا ہے، تجزیہ جو ہے اس کا بھی لوگ ثبوت مانگتے ہیں کہ جی بتائیں آپ نے یہ جو کالم لکھا ہے، اس میں جو آپ نے یہ جو کالم میں یہ جو آپ نے کہانی بیان کیا، اس کا کیا ثبوت ہے؟ آپ نے عارف نظامی صاحب کے پروگرام میں جو تجزیہ پیش کیا اس کا بھی ثبوت لے کے آئیں۔ تو ثبوت تو تجزیوں کے تو نہیں ہوتے، وہ تو ایک خبر ہوتی ہے، اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ایک دفعہ خبر دی تھی کہ بےنظیر بھٹو کی حکومت ختم کرنے کا فیصلہ ہو گیا، غلام اسحاق خان جو ہے ہٹا دیں گے ان کو اور غلام مصطفیٰ جتوئی وزیر اعظم بن جائیں گے، تو آپ کے پاس ساری انفارمیشن تھی، لیکن کوئی ڈاکومنٹری پروف تو نہیں نہ ہوگا آپ کے پاس، اور بےنظیر بھٹو شام تک کہتی نہیں خبر غلط ہے اور پھر وہ خبر صحیح ثابت ہوگی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ صحافی جو ہوتا ہے اس کے پاس ہر چیز کا ڈاکومنٹری پروف نہیں ہوتا، تو اسی طرح میرے پاس بھی اب ہر چیز کا ڈاکومنٹری پروف نہیں ہے، لیکن جب میں اپنا تجزیہ بیان کروں گا تو میرے چینل سے کہا جائے گا، میرے اخبار سے کہا جائے گا اس کا ثبوت لے کے آؤ، ثبوت نہیں ہوگا تو وہ کچھ نہ کچھ کر دیں گے، میرے ساتھ نہ کریں گے تو اخبار یا ٹی وی چینل کے ساتھ کر دیں گے۔ تو اس لیے ہم بڑے محتاط ہیں، اور بڑی انتہائی احتیاط کے ساتھ میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب روزانہ ٹی وی پہ آ کے بیان دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، انٹرویوز دیتے ہیں، صحیح بات نہیں بتا رہے، اور اپوزیشن بھی جو کہانیاں قوم کے سامنے بیان کر رہی ہے وہ صحیح بات وہ بھی نہیں بتا رہے۔ ان کو بھی پتا ہے
کہ ان کا کام کہاں سے ہونا ہے. اور اسی طرح میں بھی ابھی آپ کو صحیح بات نہیں بتا رہا, اور ہو سکتا ہے آپ کو بھی بہت سی باتوں کا پتا ہو, لیکن آپ بھی بڑے محتاط ہیں. تو یہ احتیاط کا زمانہ ہے, احتیاط کا تھوڑا سا زمانہ ہے, اس کو تھوڑا سا گزار لیں, اس کے بعد میرا خیال ہے پھر ہم کھل کے بات کر سکیں گے. صاحب لیکن دیکھنا ہے, ایک طرف تو یہ حکومت مسلسل اصرار کر رہی ہے کہ جی مہنگائی بھی کم ہو گئی ہے اور ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, اپوزیشن پی ٹی ایم دوڑ گئی ہے, نہ وہ استعفے دے سکی ہے, نہ کوئی اور دال گل رہی ہے, اور اس کا شیرازہ جو ہے بالکل بکھرنے والا ہے. تو اس کے باوجود جو ڈسافیکشن نظر آتی ہے آن دا روڈ اینڈ امنگسٹ ڈیمورلائزیشن کہہ لیں آپ, میڈیا کے اندر بھی ہے, تو لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایسے تو نہیں چلے گا, کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. اللہ کرے کہ جو بھی ہو پاکستان کے فائدے میں ہو, لیکن عارف نظامی صاحب, حکومت یا وزیر اعظم عمران خان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے, جیسا کہ کل رات کو وہ جو ایک ریکارڈڈ ٹیلی فون کالوں کا جو ان کا پروگرام تھا جب وہ چلا, تو اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پاکستان میں مہنگائی کم کر دی ہے. تو یہ انہوں نے کل رات کو بات کی تھی. اب آپ کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہے میرا دفتر, تو یہاں پر پیچھے ڈی چوک ہے, اور یہاں پہ سارا دن کوئی نہ کوئی جلسہ جلوس ہو رہا ہوتا ہے. تو آج سارا دن میں جو یہاں بیٹھ کے نعرے سنتا رہا ہوں سرکاری ملازموں کے, تو وہ مہنگائی پہ کا رونا رو رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے جی جتنی مہنگائی ہوگی اتنی ہماری تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہو رہا. اور انہوں نے آج اناؤنس کیا کہ ہم 10 فروری سے یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے. تو اپوزیشن پیچھے رہ گئی ہے, سرکاری ملازمین آگے نکل گئے ہیں, ان کے ساتھ ٹیچرز بھی شامل ہو جائیں گے, ان کے ساتھ ہیلتھ ورکرز بھی شامل ہو جائیں گے. تو اپوزیشن تو پتہ نہیں کب دھرنے کا فیصلہ کرے گی, لیکن آپ دیکھیں گے کہ 10 فروری سے یہاں اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ایک دھرنا شروع ہو جائے گا, اور وہ اپوزیشن کا دھرنا نہیں ہوگا, وہ متاثرین مہنگائی کا دھرنا ہوگا. تو یہ صورتحال ہے. اس میں جب عمران خان صاحب جو ہیں ان سے کچھ اہم لوگ جو ہیں وہ ہفتے میں 2 بار, مہینے میں 3 4 بار جا کے ان سے ملاقات کرتے ہیں, تو ان کا مین ایجنڈا یہی ہوتا ہے کہ سر یہ مہنگائی جو ہے یہ قابو سے باہر ہو گئی ہے, عوام کے مسائل بہت زیادہ ہیں, جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ کچلا جا چکا ہے, کچھ کریں. وہ ہر مرتبہ کہتے ہیں ہاں جی کچھ کریں گے, لیکن کچھ نہیں ہوتا.